رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، جماعت سراجیہ کے مریدین، اساتذہ کرام، علماء کرام، پیارے بھائیوں، طلباء، اساتذہ، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب قاسم صاحب کا اور جناب ڈاکٹر عاصم کا۔ یہ ان کی جو موجودگی میں جو یہ مدلل باتیں کرتے ہیں وہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں ہے اس کے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ان کے انداز بیان میں اگرچہ اگر شوخی نہیں ہے تو میرا ہمیشہ درخواست ہوتی ہے اساتذہ سے بھی اور جو بھی اہل علم والے ہیں کہ جو بھی آپ بیان کریں اس کا ایسا ترجمہ کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے، ورنہ بڑی بڑی چیزیں پڑھ دینا بغیر اس کو سمجھے۔ اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں استاد صاحب، تو جب ان سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو تب بھی میں نے ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ جو لوگ حفظ کر رہے ہیں ان کو سکھائیں بھی، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس کو پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے دلوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور میں نے بھی پہلی آیت یہ پڑھی ہے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا قال رب اشرح لی، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہوں کو کم کر دے، ختم کر دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو آج کی اس محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ دلی طور پر سنیں گے، غور سے سنیں گے، تاکہ اس محفل کا جو مین مقصد ہے کہ پیغام پہنچانا، جس طرح کا انہوں نے عاصم صاحب نے کہا کہ ہم تو بزرگوں کا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کے ذریعے جو کچھ آپ سمجھیں آپ باقی لوگوں کو سمجھا سکیں تو ہماری ذمہ داری پوری ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سراجیہ کے مخلص مریدین، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج کی اس بابرکت کانفرنس کی جو اختتام پذیر ہے، دل کی کیفیت لفظوں میں سمٹ نہیں رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آنکھ شکر سے جہاں نم ہے اور دل اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو یہاں پر ذکر کی محفل سجائیں، ہم نے رسول پاک کی شان میں جو نعت خوانی کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما، اور اگر اس میں کوئی غلطی، گستاخی یا کمی رہ گئی ہے تو اس کو معاف فرما۔ جہاں یہ محفل ختم ہو رہی ہے، مگر میری دل سے دعا ہے کہ اس کے انوار اور اس کے پیغامات اور اس کے آنسو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں۔ اصلاح سراجیہ کیا ہے؟ یہ جماعت سراجیہ جو ہے، اس کا پیغام کیا ہے؟ اصلاح سراجیہ یہ ہے کہ جنہوں نے علم کو حال بنایا، اور میرے عزیزو، جماعت صابریہ سراجیہ محض ایک تنظیم نہیں، یہ نسلوں میں بہنے والی روحانی سانس ہے، اور یہ سانس جو ہے نا، سلسلہ بسلسلہ جو ہے یہ منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور یہی ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر ہے
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سارے جو ساتھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ منتظمین، یہ جماعت کے لوگ، پروفیسر صاحب، یہ سب لوگ خلوص سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے پردادا حضرت شاہ سراج الحق یہ وہ درویش تھے جنہوں نے تسبیح کو تو ہاتھ میں رکھا، لیکن امت کا درد دل اپنے ہمیشہ سامنے رکھا۔ اس کے بعد میرے دادا حضرت شاہ ظہور الحق جنہوں نے سکھایا کہ علم اگر عبادت نہ بنے تو کیا ہوتا ہے، وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ میرے والد حضرت شاہ منصور الحق جنہوں نے ہمیں بتایا کہ درویش وہ نہیں جو دنیا چھوڑ دے۔ درویش کون ہے؟ درویش وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کو نہ چھوڑے۔ میں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا مولانا مودودی کی نشست میں، وہ بہت مفصل بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ مولانا مودودی صاحب کا بیان ایک دفعہ صرف مجھے وہ لے گئے، آپ نے وہ سنا ہوگا، لیاقت بلوچ صاحب وہ میرے ہاسٹل میں تھے تو وہ مجھے لے گئے، وہ اچھرا میں ان کا وہ تھا، تو عصر کی نماز کے بعد وہ یہ درس دیا کرتے تھے، اور اس کے اندر بہت مفصل اور چھوٹی بات ہوتی تھی، اور وہ ان کی باتیں ابھی تک میرے دل و دماغ میں زندہ و جاوید ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی تھی کہ آج ڈاکٹر عاصم نے ایک چھوٹی سی آیت ہے جو ہم نماز میں دہراتے رہتے ہیں، ارائیت الذی یکذب بالدین ذالک الذی یدعو الیتیم ولا، یہ سمجھ نہیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائیوں، آج کا میرا درس یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ایک عام ذہن میں کیا آتا ہے کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم نہیں لوگ سمجھتے۔ ارائیت الذی میں کیا ہے کہ بظاہر وہ لوگ جو نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، عبادت کا مطلب سمجھو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور سنت کی پیروی میں اگر گزارو گے تو تمہارا بیٹھنا، اٹھنا، سونا، کھانا، پینا سب عبادت ہے۔ تو یہ وہ پیغام ہے، اس لیے میری پھر گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں، اور سمجھنے کی جب آپ استطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ راہیں بھی کھول دیتا ہے، اور بالکل